الحمد لله رب العالمين وأسلم على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ہم میں سے ہر ایک زندگی میں مختلف قسم کے مد و جزر سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے. کبھی خوشی اور مسرت کے ایام ہوتے ہیں اور کبھی غم اور دکھ انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور یہ ایسی دو صورتیں ہیں کہ اللہ کے محبوب ترین برگزیدہ اور پسندیدہ ترین بندے انبیاء اور رسول، انہیں بھی ان حالات سے استثناء نہیں ہے. ان کی زندگیاں مبارک زندگیاں سیرتیں جب ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہوتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں بھی ہر دو قسم کے حالات بدرجہ عتب موجود ہیں. ابھی جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ دوسرا پارہ اس کی آیات کی تلاوت ہم نے سنی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قانون فطرت کو بیان کیا ہے کہ یقیناً ضرور تم آزمائے جاؤ گے، بھوک کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اپنی جانوں اور مالوں میں نقص کی وجہ سے، پھلوں میں کمی کی وجہ سے، اور بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جو جنہیں جب مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ کے لیے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں اور صلوات ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں. مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب انسان کو غم دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور غم دکھ کی ایک بہت نمایاں صورت، ایک بہت سر فہرست چیز موت اور وفات کا غم ہے، تو جب کوئی انسان اس مرحلے سے گزرے، اس کا کوئی قریب رشتہ دار گھر میں وفات پائے، اس دنیا سے روانہ ہو، تو ہمارے دین نے اس کی تعزیت کے متعلق ہمیں کیا احکامات بتائے اور ہماری رہنمائی کس طرح کی ہے. واللہ عالم اس تعزیت میں کتنے اسرار، کتنی حکمتیں اور کتنے راز پوشیدہ ہیں، لیکن ایک معمولی سی انسانی سمجھ اور عقل میں تعزیت کے متعلق جو بات آتی ہے کہ اس کے پس پردہ بہت سے اسرار اور حکمتوں میں سے ایک یہ کہ اپنے گھر میں وفات کی وجہ سے انسان، کسی قریبی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے انسان وحشت سی محسوس کرتا ہے، اکیلا پن محسوس کرتا ہے. تو جب لوگ اس سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں تعزیت کا، تو ایک موانست پیدا ہوتی اور اس کی وحشت اور اس کی جو ایک دل میں اکیلے پن کا احساس ہے وہ ختم ہوتا ہے. ایک دوسری حکمت جو تعزیت کی واللہ اعلم معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے
کہ بہت سے لوگ اپنے پیارے کی وفات کی وجہ سے دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، دل ہار بیٹھتے ہیں، اور اسی وقت بہت سے ایسے بھی ہیں کہ دنیا سے بالکل بے تعلق ہونے کا ارادہ یا کوشش یا کسی بھی درجے کی نیت اور عزم کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے ہمدردی کے بول جو ہیں، تعزیت جو ہے، وہ اس دنیا سے بیزار انسان کو اس کی عادی زندگی کی طرف لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تیسری ایک حکمت واللہ عالم جو تعزیت میں معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں بہت سے لوگوں کے متعلق کینہ، بغض، حسد، عداوت، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی اس طرح کا انسان آ کے ہم سے ہمارے کسی پیارے کے متعلق تعزیت کرتا ہے اور اس غم کی گھڑی میں ہمدردی کے 2-4 لفظ بولتا ہے، تو بہت حد تک اللہ کے فضل و کرم سے سینے پر پڑی ہوئی وہ سل، بغض، عداوت، دشمنی کی وہ ہٹتی ہے، اور جس طرح کہ قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، بہت حد تک اللہ کی رحمت سے یہ چیز واپس دلوں میں لوٹتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنی حکمت اسرار ہیں جو تعزیت میں ہمارے لیے پنہا ہے۔ دوسری بات جو تعزیت کے متعلق ہمیں معلوم کرنی سننی ہے وہ یہ ہے کہ تعزیت اس کے متعلق اس کی مشروعیت جو ہے، شریعت میں اس کی حیثیت جو ہے، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ کیا ہے، اور ہماری شریعت کی یہ خوبی، ہمارے دین کا یہ حسن اور یہ خوبصورتی ہے کہ جس چیز کا بھی اس نے ہمیں حکم دیا، اس چیز میں ہمارے لیے ہمارے علم کے مطابق ہمارا فائدہ، ہماری بہتری اور بھلائی ہے۔ ہم اسے جانیں یا یہ چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہو، لیکن ہر وہ چیز جس کا حکم دیا گیا، جس سے روکا گیا، اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بہتری ہے۔ تو دوسری بات جو ہم سن رہے ہیں کہ تعزیت جو ہے، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے۔ امام ابن ماجہ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر اور وہ آگے حضرت محمد بن عمرو بن حزم ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه وتعالى من حلل الكرامة يوم القيامة۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی مصیبت میں تعزیت کرتا ہے، اور سر فہرست تعزیت کرنے والی چیزیں موت ہے، وفات ہے، جب بھی کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے کرامت، شرف، عزت، رفعت والا لباس پہنائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ تو تعزیت کے یہ 2 بول، 2-4 جملے، مرنے والے کے لواحقین سے موانست، پیار، الفت، محبت کا اظہار، اتنا عظیم کام کہ نیت صاف ہو، ثواب کی ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے جیتے جی مرنے سے پہلے دنیا میں یہ خوشخبری کہ ایسے بندے کو اللہ تعالی قیامت کے دن شرف کا، عزت و مقام کا لباس پہنائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دلیل اس کے بارے میں کہ تعزیت جو ہے وہ اسلام میں اس کا مقام کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح
اس فریضے کو سرانجام دیتے اور کس طرح امت کے لیے انہوں نے یہ بہترین مثال چھوڑی۔ حضرات ائمہ نسائی، ابن حبان، احمد اور دوسرے ائمہ حضرت قرۃ المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ حدیث پاک طویل ہے، ہم خلاصہ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، اور وہ جب آپ کے پاس آتا تو اس کا ایک چھوٹا بیٹا اس کے پچھلی جانب سے اس کے پاس آتا تو وہ اسے پکڑ کر اپنے آگے یعنی پیار محبت سے بٹھا لیا کرتا۔ کچھ عرصہ ہوا وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہوا، تو آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس کا وہ بیٹا جو آپ نے دیکھا مجلس میں آیا کرتا وہ فوت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعزیت کی، اس بندے سے تعزیت کی اور کہا کہ اے فلان، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاتا، یا اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو تجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ جب تو جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس جائے تو تیرا وہ چھوٹا بیٹا جنت کے اس دروازے پر پہلے موجود ہو اور تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، بلکہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جنت کے دروازے تک پہنچے اور میرے لیے اس دروازے کو کھولے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو یہ خوشخبری دی، یہ بشارت دی کہ تیرے لیے اللہ نے یہی چیز رکھ چھوڑی ہے کہ تیرا یہ بیٹا چھوٹا جو فوت ہو چکا جنت میں تجھ سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کر تیرا انتظار کرے گا اور تیرے آنے پر جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چیز اس فلاں بندے کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے یہ چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ چیز سب کے لیے ہے۔ تو دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ تعزیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کے بارے میں ہم نے دو باتیں سنی۔ تیسری بات تعزیت کے متعلق یہ ہے کہ تعزیت کن الفاظ میں کرنی ہے۔ ہمارے ہاں بے عقلی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے ایسے ایسے خلاف شریعت الفاظ رائج ہیں کہ بجائے کہ ثواب کا موقع اور اجر و ثواب لینے کا موقع، لوگ ان غلط شرک سے بھرپور الفاظ کو بولتے ہوئے الٹا انہیں اپنے لیے وبال جان بناتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا مسنون الفاظ ثابت ہیں اس موقع کے لیے۔ اور حقیقت میں تعزیت تو وہی ہے جو اس طریقے کے مطابق کی جائے جو طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ حضرات ائمہ احمد، بیہقی، نسائی اور دوسرے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیٹیوں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا ایک بچہ، بیٹا یا بیٹی، وہ حالت وفات میں ہے، مرنے کے قریب ہے، تو آپ تشریف لائیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بیٹی امیمہ، حضرت زینب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی زینب تھی ان کی بیٹی امیمہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس قاصد بھیجا اور انہیں کہا کہ بیٹی کو سلام پہنچائیے اور کہیے ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى، یقیناً اللہ کے لیے ہے جو انہوں نے لے لیا
امانت تھی، اللہ کے لیے تھی جو انہوں نے واپس لے لی۔ وَلِلَّهِ مَا أَعْطَى، اور اللہ کے لیے ہے جو وہ دیتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز ان کے ہاں ایک خاص وقت لیے ہوئے ہے۔ جب موت کا وقت آ گیا تو پھر کچھ خبر نہیں کہ کس حالت میں انسان ہے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے موت کا مقرر کردہ وقت پورا ہوا، آ گیا، انسان نے اس دنیا سے روانہ ہونا ہی ہے۔ کوئی اسے روکنے کی، ٹوکنے کی، اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی ہمت، جرأت اور استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، پس صبر اور اس صبر پر اجر و ثواب، اس صبر پر اللہ سے اجر و ثواب کے لیے احتساب کہ اللہ سے اس بات کا اجر و ثواب لینا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے ہمیں یہ الفاظ ملے تعزیت کے لیے کہ جو کچھ تھا وہ اللہ کے لیے امانت لے لی، اور جو وہ چاہیں دیں، اور ہر چیز ان کے ہاں ایک خاص میعاد وقت لیے ہوئے، پس صبر اور اجر و ثواب اللہ کے ہاں سے طلب کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور ان کی آنکھیں پھٹ گئیں، یعنی موت کی وجہ سے اور روح کے پرواز کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے کتنے مرنے والے ہیں جن کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا جب آپ نے ان کے اہل و عیال میں چیخ و پکار کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، بلکہ خیر کی بات منہ سے نکالو، کیونکہ اس وقت اللہ کے فرشتے جو کچھ تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جو تم کچھ کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرت ابو سلمہ کے لیے دعا بھی فرمائی اور ان کی تعزیت بھی ان کے اہل خانہ سے کی۔ اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند کیجیے۔ واخلف فی عقبہ فی الغابرین، اور ان کے پسماندگان کو بہتر نعم البدل عطا فرمائیے۔ واغفر لنا وله یا رب العالمین، اور ہمیں اور ابو سلمہ کو اے جہانوں کے رب معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ وافسح له قبرہ، اس کی حضرت ابو سلمہ کی قبر کو وسیع فرما دیجیے۔ ونور له فیہ، اور ان کی قبر کو منور فرما دیجیے۔ تو کتنی پیاری تعزیت، کتنے پیارے الفاظ دلاسے کے، تسلی کے، اطمینان و سکون کے، اور دعا اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت قیامت تک آنے والے لوگوں کو سکھائی۔ چوتھی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کیا تعزیت کے لیے کوئی خاص مدت ہے، تو شریعت میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ تعزیت کے لیے اتنے دن اتنے دن اتنے دن، جب بھی موقع مناسب ہو اور جب بھی انسان تعزیت کر سکے، جا سکے آسانی کے ساتھ، اس کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ جائے اور ان مسنون الفاظ کے ساتھ تعزیت کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت سے بھی ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے، ہمارے لیے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب ان کے باپ انہوں نے وفات پائی حضرت جعفر نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے
اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میرے بھائی جعفر کے بیٹوں کو لایا جائے. تو ان کے دونوں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوزوں کی طرح پکڑ کر لائے گئے. چھوٹے تھے، اس طرح پکڑ کر لائے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجام کو، نائی کو بلوایا گیا. تو اس نے ان دونوں بچوں کی حجامت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بچہ ہمارے چچا ابو طالب کی شبیہ رکھتا ہے، اس سے مشابہت رکھتا ہے. اور دوسرا جو ہے عبداللہ، یہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے میرے خلق میں بھی اور میری خلقت میں بھی، میرے اخلاق میں بھی میرے جیسا، اور میری جسامت خد و خال میں بھی مجھ جیسا دکھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے اور اہل خانہ سے اس طرح تعزیت فرمائی، اللہم اخلف جعفرا فی اہلہ، بہترین اے اللہ جعفر کا نعم البدل ان کے اہل و عیال کو عطا فرما. وبارک لعبد اللہ فی صفقۃ یمینہ، عبداللہ جو جعفر کا بیٹا ہے اس کے کام میں، کاروبار میں، اس کی تجارت میں اپنی طرف سے برکت عطا فرما. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. 5ویں بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے ہاں جو غلط تصور رائج ہے کہ جس کے گھر وفات ہو جائے وہی لوگوں کے لیے کھانا تیار کرے، وہی لوگوں کی ضیافت کرے، وہی خاطر مدارت کرے. تو شریعت میں اس تصور کی یکسر نفی کی گئی، اور اس تصور کے برعکس جو دوسرے رشتہ دار ہیں جن کے گھر وفات نہیں ہوئی، پڑوسی ہیں، قریبی احباب ہیں، ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ مصیبت کی اس گھڑی میں گھر والوں کے لیے، میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کریں، کیونکہ اس وقت مصیبت کی اس گھڑی میں وہ کھانا پکانے اور اس طرح کے امور سے غافل ہو چکے ہیں. امام احمد اور امام ابن ماجہ نے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم میت کے گھر میں اجتماع اور میت کے گھر میں کھانا تیار کرنا، اس کے دفن کے بعد اسے رونے پیٹنے میں شمار کرتے تھے. یعنی جاہلیت کی یہ باتیں ہیں کہ میت کے گھر میں کھانا تیار ہو اور میت کے گھر میں لوگ بیکار، تعزیت کے علاوہ بیکار بیٹھ جائیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں ہے، 2-4 بول تعزیت کے بولے اور اس کے بعد دنیا جہاں کی سیاست پر گفتگو شروع ہو گئی. اخباریں بھی چل رہی ہیں، حقے بھی چل رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ تو 1-2 منٹ میں پورا ہو گیا. اب گھر والوں کی جان کو عذاب پڑ گیا کہ تعزیت کرنے والے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. پنچایت لگی ہے، چوپالیں لگی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کیا رات ہو گئی اور تعزیت والے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. تو 5ویں بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اصل سنت یہ ہے کہ میت کے جو رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، احباب ہیں یا پڑوسی ہیں، وہ لوگ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے. جس طرح کہ ایک حدیث پاک میں جسے امام داود اور امام ترمذی نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم أمر يشغلهم، آل جعفر کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے لوگوں کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایک ایسا صدمہ، ایک ایسا واقعہ انہیں پیش آیا ہے جس نے انہیں کھانا پکانے سے بیگانہ کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمیں معلوم ہوئی کہ رشتہ دار، اعزاء و اقارب، پڑوسی جو ہے وہ کھانا تیار کریں، نہ کہ میت کے گھر والے دوسروں کو کھانا تیار کر کر کے کھلائیں. 6ٹھی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جتنے سلسلے قائم ہیں، 30واں ہے، 10واں ہے، 40واں ہے
اور اس کے بعد طرح طرح کے رسوم و رواج شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طرح ان کے بعد خیر القرون جو ہے صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، اور ان کے بعد آنے والے بہترین لوگ، ان میں یہ چیزیں موجود نہ تھیں۔ تو میت کی بھی بہتری، بھلائی اور اس کی مغفرت کا سامان، اور اسی طرح اس کے لواحقین جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے بھی بہترین راستہ، طریقہ، نمونہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا، اور ان کی سنت میں ایسی باتوں کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، انہیں اپنانے کی، اپنی زندگیوں میں لانے کی، اور تمام کاموں میں مسنون طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔